نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حقهم عليه؟ قال الله ورسوله أعلم. قال الله أن يعذبهم. رواه البخاري. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. ہر قسم دی حمد و ثنا، تکبیرات، تحلیلات، تمجیدات، تسبیحات، حمدہ ثنا و خوبیاں بڑائیاں عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکت واسطے خاص لے قرض بائن. ریت ذرات تو زیادہ، پانی دے قدرات تو زیادہ، عوامہ دے چھوڑیا تو زیادہ درود و سلام ہوئے امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، سید الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا. دی پاکیزہ ہستی دے الہ العالمین دا لکھ لکھ شکر ہے. کیدا شکر کرنا چاہیے ہے؟ بولو نا، بولے دے نہیں پہ. اللہ احکم الحاکمین دا لکھ لکھ شکر ہے. جی ذات پاک نے میں کو تو ابو پیدا کیتے، الہ العالمین نے انسان کو بہو وڈیاں وڈیاں نعمتاں عطا کی دین.
انسان وہ اللہ دیاں قدر پیندے انسان وہ اللہ دیاں عزت پیندے جرا دنیا تے رہتے اللہ کملا کمین دیاں نعمتاں کا تو شکریہ ادا کرندے کہنا تعالی صرف ایک حدیث پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی آج دی حدیث دا پیغام گنتے ونجو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دا پیغام گنو درس حدیث سن گنو میرے توارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات دا سردار سارے نبی دا نبی میرا توارا مرشد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیدن کائنات علیہ میرا توارا پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جرا آخری نبی بنتے آئے آپ تو بعد قیامت نبی نہیں آ سکتا وہ پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیدن حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیدن صحیح بخاری شریف دی حدیث ہے حدیث نمبر 73 نوٹ کرے سو حدیث نمبر 7373 حدیث نمبر 73 کہنا تعالیٰ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیدن آقا علیہ السلام نے فرمایا یا معاذ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد معاذ ایک گال تدس معاذ ایک گال تدس ایک خبر تدس کہ اتدری ما حق اللہ علی العباد اللہ دا بندیت حق کیا ہے ایک کون پوچھ دے پھر حضرت معاذ کل میرے دوارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات دا سردار سارے نبی دا سردار پیارا پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیدنا یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد معاذ گال طرح بندیت اللہ دا کیا حق ہے اللہ دے بندیت اللہ دا کیا حق ہے اللہ دا حقوق اللہ اللہ دا کیا حق ہے فرمایا حق اللہ فرمایا ما حق اللہ علی العباد میرے تونے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تمہیں قربان تھی وہاں پوچھنا لی ذات ساری کائنات دا سردار ہے اور جیدہ کل سوال پیارے پیغمبر نے کیتے وہ میرے پیغمبر دا غلام ہے میرے پیغمبر دا صحابی ہے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا جلیل و قدر صحابی ہے جنہا نائے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نو آج تے مولوی فتوہ دے نا تا جہل پہلے آخر نہیں میں کرنا چاہیے لیکن سنو حضرت معاذ بن جبل دی گال کو سنو فرمایا یا معاذ واتدری ما حق اللہ علی العباد اے معاذ تے کو پتہ ہے بندیت اللہ دا کیا حق ہے تے حضرت معاذ فرمائے نے قال اللہ و رسولہ اعلم اللہ دے رسول تو سا بہتر جان دے تے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ والسن قال اللہ قال ان یعبدوه ولا یشرک به شیئا اللہ دا بندیت حق ہے کہ اللہ دے نال کہیں کو شریک نہ کرو اللہ صفات جوی کلا ہے اللہ اسماء و صفات جوی کلا ہے اللہ معاملات جوی کلا ہے فرمایا بندیت اللہ دا حق ہے کہ اللہ دے نال کو کہیں کو اللہ دے نال کہیں کو شریک نہ کرو فرمایا ایا عبدو کو بندے ہوتی اللہ دی عبادت کرن ولا یشرک بھی شیئا فرمایا دے نال کہیں کو شریک نہ کرن اے اللہ دا حق ہے میرے توارے تے کہ عبادت کرنی ہے دکیری کرنی ہے بولو بولو کہ دی عبادت کرنی ہے نماز اندر دوسرا پڑھ دے ایاک نعبدو و ایاک نستعین اللہ عبادت ہوئی تو عبادت لائق ہوئی تو وہی عبادت لائق ہوئی تو وہی
مدد دلائق بھی تو ہوئی پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا صحابی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگن اللہ دے رسول اللہ و رسولہ اعلم میں کو پتا کہنی اللہ و رسول تو سا بہتر جان دے تے میرے پیغمبر نے فرمایا معاذ بل سن کے اللہ دا بندیت حق ہے ان یعبدو ولا یشرکو بھی شیئا کہ عبادت کرنی ہے عبادت لائق بھی وہ کلی ذات ہے وحدہ لا شریک ذات ہے فرمایا اللہ دا بندے دے حق ہے کہ اللہ دی عبادت کرن اللہ دے نال کہیں کو شریک نہ کرن اللہ کلا ساری دنیا ایک پاسے ہے وہ پوری کائنات دا خالق مالک رازق سارے خزانے دا مالک سارے قوتیں دا مالک سارے طاقت دا مالک وہ کلا الہ العالمین ہے فرمایا میرے پیغمبر نے اپنے صحابہ کو ایسا کو اگر ترغیب دیتی ہے سبق لیتے تو توحید دا دیتے سارے نبیوں دی دعوت ہی ہوئی مشن ہی ہوئی کہ اللہ دی توحید والا ونجو اللہ کو کلا منو اللہ دی عبادت کرو دنال کہیں کو شریک نہ کرو اور دوسرا جملہ سنو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ تدری ما حقهم علیہم معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے نا اللہ دے رسول میرے تورے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ اتدری ما حقهم علیہ تو جان دی کہ اللہ کا بندے تے حق کیا ہے فرمایا اللہ و رسولہ اعلم وہ جملہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جملہ دہرائے فرمایا اللہ و رسول بہتر جان دے کہ اللہ دا بندے تے حق کیا ہے فرمایا تے دے بندے اللہ دی عبادت کرے سن اللہ دے نال کہیں کو شریک نہ کرے سن والا فرمایا اللہ یعذبہم ود اللہ انہیں کو عذاب کرنا ریسی آج کتنا میرے رب دے نال شرک کیتا ویندے ہاں شریک کیتا ویندے لوگے کو دی مخلوق کو بندے کو اللہ نال شریک کیتا ویندے سجدہ اللہ دے ہاں اصل سجدہ رکو ہاں قبر واسطے بنا گی دے مزار واسطے بنا گی دے ذرا توجہ کرو میرے دوارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کو توحید دا درس دیتے آپ علیہ السلام دا مشن اور سارے انبیاء علیہ السلام دا مشن دعوت یہ ہے کہ لوگوں سب تو پہلے اللہ کو کلا مان گنو کیا مان گنو اللہ دی عبادت جی میں اللہ عبادت کلا ہے ایویں اللہ معاملات صفات